کتاب اللہ کے خاص کی بحث ہو رہی ہے. ایک مثال گزر گئی، آج دوسری مثال ذکر کریں گے. خاص کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طریقے پر، اور اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر اگر تطبیق کی کوئی صورت ہوئی کہ دونوں پر عمل ہو جائے تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، ورنہ خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے. آج بھی ہم پڑھیں گے دوسری مثال. مولانا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو کہ ہم نے مقرر کیا ہے، فرضنا مقرر، جو ہم نے مقرر کیا ہے علیہم ان خامندوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ زوج کا لفظ میاں بیوی دونوں پر بولا جاتا ہے. بھائی دونوں پر بولا جاتا ہے. تو بھائی مسئلہ یہ چل رہا ہے عورت کے مہر. بھائی اس میں کوئی مقدار مقرر ہے شریعت کی جانب سے یا مقرر نہیں ہے؟ بھائی تو یاد رکھو احناف کے نزدیک مہر جو ہے جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی آپ عورت کا مہر مقرر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. بھائی جانب زیادت میں کوئی حد نہیں مولانا، لیکن جانب قلت کے اندر کم سے کم 10 درہم مہر ہوگا، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. بھائی اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر میں کوئی حد مقرر نہیں، نہ جانب زیادت میں نہ جانب قلت میں. ہوئی زیادہ سے زیادہ کی جیسے کوئی حد نہیں، اسی طرح کم سے کم مہر کی بھی کوئی حد نہیں. جو بھی میاں بیوی آپس میں عقد کرنے والے جس پر بھی متفق ہو جائیں وہ مہر ہو جائے گا، چاہے ایک مٹھی گندم ہی کیوں نہ ہو. مولانا مسئلہ اختلاف سمجھ میں آیا؟ بھائی ہماری جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں، لیکن جانب قلت میں حد ہے. کتنی کم سے کم کتنا مہر ہوگا؟ اس سے کم نہیں ہو سکتا. بھائی کم کریں گے بھی تو بھی 10 درہم ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہ جانب زیادت میں کوئی حد مقرر ہے اور نہ جانب قلت. ہماری دلیل یہ ما فرضنا ہے. فرضنا بھائی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تحقیق ہم جانتے ہیں ما وہ جو کہ فرضنا ہم نے کیا کیا؟ مقرر کیا ہے. بھائی مقرر کیا ہے. معلوم ہوا من جانب اللہ مہر کی کوئی مقدار متعین ہے. بھائی اب اس بات میں تو مجتہدین کا اتفاق ہے کہ جانب زیادت میں کوئی حد نہیں. معلوم ہوا کہ یہ جو حد مقرر کی گئی ہے یہ کس جانب ہوگی؟ جانب قلت کے اندر ہوگی. جانب لیکن وہ کتنی ہے مولانا؟ وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی. قرآن میں صرف یہ آیا کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر مقرر کیا. معلوم ہوا آیت مجمل ہے مولانا. آگے آپ پڑھیں گے مجمل آئے گا، اور مجمل کے لیے بیان چاہیے ہوتا ہے. بھائی
کیا مراد ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ تو قرآن میں تو ہمیں اس کا بیان نہیں ملا، چنانچہ ہم حدیث کی طرف گئے، حدیث کے اندر ہمیں اس کا بیان مل گیا مولانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مہر لأقل من 10 دراہم، لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے مہر کم نہیں ہے بھائی، مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں۔ تو معلوم ہوا مولانا کہ کم سے کم کتنی مقدار ہے مہر کی؟ 10۔ تو دیکھو یہاں فرض نہ خاص ہے مولانا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو دیکھو یہاں اللہ نے فرمایا، تو یہ ہماری دلیل یہ ہے، یہ فرضنا کا لفظ بھائی کیا معلوم ہوا؟ فرضنا مقرر کیا، کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے مقرر کیا، یہ خاص ہوا، معلوم ہوا یہ مقرر ہونا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ اب جانب زیادت میں تو کوئی حد نہیں، معلوم ہوا جانب قلت میں ہوگی کوئی حد بھائی، اور یہ خاص ہے مولانا، اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ البتہ یہ مجمل ہے، اس کے لیے بیان چاہیے بھائی، اور قرآن میں اس کا بیان نہیں کہ کیا مراد ہے اس سے، تو ہم حدیث کی طرف گئے۔ حدیث میں ہمیں کیا ملا مولانا؟ لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کوئی کم مہر نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تھی ہماری دلیل بھائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں عقد مالی کے ساتھ بھائی، وہ نکاح کو قیاس کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ عقد مالی کے ساتھ، مال والا عقد بھائی جس میں مال ہو۔ وہ فرماتے ہیں جیسے دیکھو عقد، یہ نکاح بھی عقد مالی کی طرح ہے۔ عقد مالی میں جیسے جانبین سے عوض دیا جاتا ہے مولانا، آپ مثلا مبیعہ خریدتے ہیں تو وہ بائع آپ کو مبیعہ دے گا اور آپ کیا حوالے کریں گے؟ ثمن حوالے کریں گے بھائی۔ اسی طرح یہ نکاح بھی، یا جیسے مولانا اجارہ ہے، اجارے میں ایک اپنی محنت آپ کو کر کے دے گا اور آپ اس کے مقابلے میں پھر کیا دیں گے؟ اجرت دیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ عمل کے بدلے آپ اجرت دیں گے، تو وہ بھی عقد مالی ہے۔ اور مبیع کے اندر مولانا بتائیے کوئی حد مقرر ہے کمی یا زیادتی میں؟ بھئی یہ کتاب ہے آپ کے اور آپ کے ساتھی میں جتنے پہ بھی عقد ہو جائے، 100 روپے میں ہو جائے چاہے 2 روپے میں ہو جائے بھئی، کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے بھئی؟ شریعت کی جانب سے کوئی پابندی ہے؟ نہیں۔ تو یہ عقد مالی کی طرح ہے، اور عقد مالی کے اندر جانبین جس عوض پر بھی راضی ہو جائے مولانا وہ ثمن بن جایا کرتا ہے، وہ عوض بن جایا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ اسی طرح نکاح بھی وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ عقد مالی کی طرح ہے، اور عقد مالی میں جانبین اپنی مرضی سے جو مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تو نکاح میں بھی اپنی مرضی سے جو مقرر کرنا چاہیں میاں بیوی مقرر، چاہے کم کا مقرر کریں چاہے زیادہ، 10 درہم وغیرہ کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ سمجھ میں ہے؟ کہتے ہیں عقد مالی کی طرح اس میں بھی جانبین سے عوض ہے مولانا۔ نکاح ہوا، عورت اپنے ایک مخصوص عضو کو مرد کے حوالے کرے گی اور مرد اس کے عوض میں مہر دے گا، تو دیکھو عوض آ گیا، لہذا یہ کس کی طرح ہوا؟ عقد مالی کی طرح ہوا، جانبین سے عوض آ گیا مولانا، جانبین سے عوض آ گیا۔ اور عقد مالی میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ عوض کتنا ہونا چاہیے؟ یہ کس کی سپرد ہے مولانا؟ عقد کرنے والوں کی، وہ جتنا مرضی چاہے مقرر کر لیں، تو یہاں بھی جتنا مرضی چاہے وہ مقرر کر لیں۔ سمجھ میں آئے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل؟ سمجھ میں آئی بھئی آپ کو؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں،
ما فرضنا خاص ہے مولانا کتاب اللہ میں، اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اور آپ اس کو مقابلے میں قیاس لے کر آ رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں، اور ضابطہ ہم نے پڑھا ہے کہ قیاس کس کے مقابلے میں آ جائے، کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں آئے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو قیاس خاص کے مقابلے میں آیا، ہم اس قیاس کو ترجیح نہیں دے سکتے بھائی، کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ بلکہ قیاس بھی ہمارا مؤید ہے، ہماری تائید کرتا ہے مولانا، قیاس بھی ہماری تائید کرتا ہے کہ ہم اس نکاح کو قیاس کرتے ہیں سرقہ پر، چوری پر مولانا، چوری، اور کتنی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا مولانا؟ 10 درہم یا اس سے زیادہ میں، تو کم سے کم 10 درہم کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے چوری کم ہو تو پھر ہاتھ نہیں کاٹ۔ معلوم ہوا ایک انسانی عضو کی کم سے کم قیمت کتنی ہے مولانا؟ 10 درہم ہے، اور نکاح میں بھی مولانا عورت بضع حوالے کرتی ہے، اور وہ بھی ایک انسانی عضو ہے، لہذا اس کی کم سے کم قیمت 10 درہم ہوگی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، اس پر کئی مسائل متفرع ہوتے ہیں بھائی، چلیے وہ آگے آئیں گے بھائی، عبارت دیکھیے مولانا، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح ہے اللہ کا یہ قول، سمجھ میں آیا؟ تو فرضنا بھی ثلاثہ کی طرح خاص ہے، اسی طرح ہے، قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما وہ جو کہ فرضنا ہم نے مقرر کیا، علیہم ان خاوندوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کی تو یہ خاص ہے آیت مولانا، یعنی اس کے اندر یہ فرضنا کیا ہے؟ خاص ہے۔ فی التقدیر الشرعی ای فی التعیین الشرعی مولانا، تقدیر کس معنی میں ہے؟ تعیین میں، یعنی شریعت کی جانب سے تعیین ہے، ایسی تعیین جو کس کی جانب سے ہے؟ تو یہ مولانا فرضنا خاص ہے تعیین شرعی کے اندر، فلا یترک العمل بہ، لہذا اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ باعتباری، اعتبار کا معنی یہاں قیاس کے کریں مولانا، بس اس پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ کہ انہو عقد مالی، کہ یہ کیا ہے؟ عقد، تو جب عقد مالی ہے فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ، یہ امام شافعی کی ساری دلیل آگے انہی کی چلتی رہے گی، دیکھتے جائیے۔ تو یہ قیاس کرتے ہوئے کہ یہ عقد مالی ہے، فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ، پس اس کا قیاس کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ عقود، امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ عقد مالی ہے، پس اعتبار کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ اس کا عقود مالیہ کے ساتھ وہی۔ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، پس مال کی تعیین اس کے اندر موکولاً، موکول کا معنی سپرد کیا گیا، مال کی تعیین اس میں سپرد کی گئی ہو جائے گی، إِلَى رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، کس کی طرف؟ زوجین کے رائے کی طرف، وہ اپنی رائے سے جو بھی مقرر کرنا چاہیں کیا کر سکتے ہیں؟ مقرر کر سکتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھئی؟ کما ذکرہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسے کہ ذکر کیا ہے کس نے؟ امام دنیا والا نا، امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ وفرع علی ھذا، اور فرع علی ھذا، اور اس پر وہ تفریق کرتے ہیں کہ ان التخلی لنفل العبادت افضل من الاشتغال بالنکاح، من الاشتغال بالنکاح۔ سمجھ میں آیا بھائی؟
مل اشتغال پڑھیں گے اس کو مولانا، اس لیے کہ اشتغال آپ نے پڑھا حمزہ وصلی درجہ عبارت میں گر جاتا ہے، اصل میں تھا الاشتغال، اشتغال کا حمزہ گر گیا، پھر الف لام کا حمزہ بھی یہ بھی گر گیا، کیا رہ گیا؟ لام کو کسرہ دے دیا، کیا بن گیا؟ لاشتغال، کیا بن گیا؟ لاشتغال مولانا۔ پھر مولانا یہ حالانکہ رائج ہے، ہر جگہ اسی طرح پڑھتے ہیں، لیکن نہیں مولانا، ضابطے کے مطابق قطعاً غلط ہے بھائی، لاشتغال لاشتغال۔ پھر مولانا لام سے پہلے مین نون ساکین آ رہا ہے، اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ حروف یرملون سے پہلے نون ساکین آ جائے تو اس کو اسی کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں نون کے بعد کیا آ رہا، لام آ رہا ہے، اور لام بھی کس میں سے؟ حروف یرملون میں سے ہے، اور تو نون کو لام کر کے لام میں ادغام کریں گے، کیا بن جائے گا؟ مل اشتغالی، مل اشتغالی، جیسا قرآن میں آیا ہے مولانا ما قطعتم من لینتن، ما قطعتم اصل میں ہے من لینتن، من لینتن، پھر لام سے پہلے کیا ہے؟ نون ساکین، تو اس کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا گیا، کیا پڑھتے ہیں؟ من لینتن۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ نکاح کس کی طرح ہے؟ عقد مالک کی طرح ہے بھائی، عقد ہے، مباح ہے، اس کا کوئی ثواب وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ بیع و شراء کرتے ہیں، کوئی ثواب ہوتا ہے بیع و شراء کا؟ جی بیع و شراء نہیں بھائی، یہ تو عقد ہے عام سا، اس کی کوئی ثواب، یہ عبادت ہے بیع و شراء کرنا؟ نہیں، ثواب تو عبادت ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد مالی ہے، لہذا عبادت نہیں، تو ثواب بھی اس کا نہیں بھائی، ثواب بھی نہیں۔ اور جب ثواب نہیں ہے اس کا تو آپ بتائیے، ایک شخص خلوت اختیار کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا مولانا، خلوت تنہائی، خلوت اختیار کرتا ہے، نکاح نہیں کرتا، کیوں؟ نفل، تاکہ نفل عبادات زیادہ کر سکے، کیا کر سکے؟ بھئی نکاح کرے گا تو بیوی کے خرچے پورے کرنے ہوں گے، بچے ہوں گے، بچوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تو یہ وغیرہ بہت سی چیزوں میں مشغول ہونا پڑے گا بھئی، سمجھ میں آیا؟ تو وہ فرماتے ہیں نکاح کے امور میں مشغول ہونا، نکاح میں مشغول ہونا، نفل عبادت، خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لیے یہ بہتر ہے نکاح میں مشغول ہونے سے، کیونکہ نفل عبادت میں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اور نکاح میں اشتغال ہوگا تو ثواب ہے؟ جی ثواب نہیں، تو کون سا بہتر ہوا بھائی؟ نفل عبادت کے لیے خلوت کو اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اختلافی مسئلہ، ہم کہتے ہیں نہیں، نکاح کرنا عبادت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں ہے النکاح من سنتی، نکاح کس میں سے ہے؟ میری دوسری حدیث میں آتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں، میری سنت سے جو منہ پھیرتا ہے۔ تو معلوم ہوا سنت، یہ نکاح کیا ہے؟ سنت ہے مولانا، سنت، اور جب سنت ہے تو معلوم ہوا عبادت ہے، اور جب عبادت ہے تو پھر یہ کیا ہوئی مولانا؟ جی افضل ہے، ہمارے نزدیک یہ افضل ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ نیز اس میں مولانا انسان جہاد کی تیاری بھی ہے مولانا، بھئی اولاد حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی بھئی؟ جی ہاں اولاد بھی حاصل ہوگی، سمجھ میں آیا؟ ذمہ داریاں آئیں گی بھئی، ان بیوی کے حقوق پورے کرے گا، ان پہ بھی بے انتہا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بچوں کی ضروریات پوری کرے گا، بہت زیادہ ثواب ہے، سمجھ میں آیا بھئی؟ تو ہمارے نزدیک اشتغال بالنکاح جو ہے وہ بہتر ہے، کس سے؟ تخلی، خلوت اختیار کرنے سے نفل عبادت کے لیے، وہ تو نفل ہے مولانا، اور یہ تو سنت ہے، کس کا درجہ اونچا ہے؟ لازمی بات ہے، سنت کا اونچا ہے بھائی۔
اور تفریق یہ اس پر ان تخلی لنفل العبادت افضل کہ خلوت اختیار کرنا نفل عبادت کے لیے افضل یہ زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے یہ بہتر ہے مولانا من الاشتغال بالنکاح نکاح میں مشغول ہونے سے واباح یہ ایک مسئلہ ہوا اس اختلاف پر متفرع ہوا واباح ابطالہ بالطلاق اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے اس نکاح کو باطل کرنا طلاق کے ساتھ مباح قرار دیا ہے کیف ما شاء الزوج جیسے بھی خاوند چاہے مولانا من جمع و تفریق چاہے جمع کرے طلاقوں کو چاہے جدا جدا دے مولانا بھئی ہمارے نزدیک تو یہ سنت ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ عقد مالی ہے بس اس میں کوئی ثواب نہیں اور جب عقد مالی ہے تو عقد مالی کو کی طرح ہے عام چیز لہذا جب ایک عام عقد ہے یہ تو اس کو انسان فسخ بھی کر سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے بھئی اس کو ختم بھی کر سکتا ہے جیسے چاہے طلاق دے کر مولانا اب چاہے خاوند کی مرضی ہے اکٹھی 3 طلاقیں دے دے بھئی سمجھ میں آیا جمع کر دیا اس نے 3 طلاقوں کو اکٹھا یا دی تو الگ الگ لیکن ایک ہی طہر میں دے دی ایک آج دی ایک کل دی ایک پرسوں دے دی بھئی تو یہ بھی کیا ہے ایک ہی طہر میں جمع کر دیا جبکہ ہمارے نزدیک مولانا یہ نکاح تو سنت ہے تو اور اس کے لیے پھر طلاق کا بھی مسنون طریقہ ہے کہ یا کیا کرو ایسے طہر میں بیوی کو طلاق دے دو جس میں جماع نہ کیا ہو اور پھر اس کو عدت پوری کر لینے دو وہ بائنہ ہو جائے گی جدا ہو جائے گی آپ سے یا اگر 3 دینی ہے تو ایک طہر میں ایک طلاق دیتے جاؤ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے دو بھئی اور اگر کوئی اکٹھی دیتا ہے وغیرہ دوسرا طریقہ ان کے علاوہ اختیار کرتا ہے تو یہ بدعت ہے مولانا گناہ ہے سمجھ میں آیا شریعت میں جب ایک طریقہ بتلایا گیا ہے تو پھر اس کے خلاف کیا جا رہا ہے تو یہ بدعت ہوئی مولانا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو بھائی تو وہ تو کہتے ہیں یہ تو عقد مالی کی طرح ہے بھائی اب خاوند کی مرضی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے چاہے اکٹھی 3 طلاقیں دے دے چاہے الگ الگ دے دے ایک طہر میں ایک دے چاہے ایک ہی طہر میں 3 دے دے چاہے ایک ہی اکٹھی دے دے ایک ہی وقت میں 3 دے دے بھائی وَأَبَاحَ اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے ابطالہ اس نکاح کو باطل کرنے کو بالطلاق طلاق کے ساتھ کیف ما شاء الزوج جیسے بھی خاوند چاہے من جمع و تفریق یعنی کہ جمع کرنے اور تفریق جدا جدا چاہے اکٹھی طلاقیں دے دیں ایک ہی لفظ کے ساتھ دے دے یا ایک طہر میں جمع کر کے دے دے یا تفریق الگ الگ مولانا کیا کر دے جدائی کے ساتھ بھائی فرق ڈال کر وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدًا اور انہوں نے مباح قرار دیا ہے بھیجنا 3 طلاقوں کا اکٹھا جملتاً واحدتاً جی ہاں جملتاً اکٹھا مولانا ایک ہی وقت کے اندر بھائی 3 آپ ایک ہی وقت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں جبکہ ہم کیا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا ہے بدعت ہے مولانا بدعت ہے 3 مسئلے ہو گئے بھائی تو من جمع و تفریق کا پھر یہ معنی یہ آگے الگ مسئلہ آ گیا تو یوں کر لو جمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں جمع کر دے اکٹھی نہیں دے رہا ایک لفظ سے آج ایک دے دی کل دے دی پرسوں دے دی مولانا سمجھ میں آیا تو جمع کر دے ایک ہی طہر میں و تفریق اور چاہے جدا جدا کر دے مولانا ایک طہر میں کیا کر دے ایک طلاق دے دے ایک یہ صورت اور اسی طرح وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدًا اور مباح قرار دیا ہے 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں اکٹھی بھیجنے اکٹھی دینے کو مولانا ایک ہی وقت میں کہ میں تجھے کیا کہے خاوند بیوی سے میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں وَجَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالْخُلْعِ اور اسی طرح انہوں نے قرار دیا ہے عقد نکاح کو کہ وہ قبول کرنے والا ہے فسخ کو قابلاً قبول کرنے والا ہے للفسخ فسخ کو بالخلع کس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عقد مالی ہے مولانا خلع کر لو فسخ ہو جائے گا بالکل یہ تو عقد مالی ہے تو اس کو فسخ کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے خلع تو خلع دے دو یوں ہو جائے گا جیسے نکاح ہوا ہی نہیں تھا فسخ ہو گیا ختم ہو گیا
بے جیسے آپ میں ہوئی ہے مولانا، آپ پھر فسخ کر دیتے ہیں، گویا کہ ہوئی ہی نہیں، ختم کر دیا آپ نے، تو لہذا خلا بھی کر سکتے ہیں، یہ فسخ ہو جائے گا۔ فسخ نکاح ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، خلا فسخ نکاح نہیں ہے، یہ طلاق بائن ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ نکاح عبادت ہے، اور عبادت میں فسخ نہیں ہوتا مولانا، عبادت میں فسخ نہیں ہوتا، تو وہاں لہذا خلا طلاق بائن کے حکم میں ہے، یعنی جس سے جدائی آ جائے، اور جدائی کس سے آ جاتی ہے؟ طلاق بائن سے جدائی آ جاتی ہے۔ سارا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ خاص کی دوسری مثال تھی، دوبارہ سن لو خلاصہ کلام مولانا۔ ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک کم مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ زیادہ کی حد ہے اور نہ کم کی۔ ہماری دلیل مولانا کتاب اللہ کی یہ آیت ہے، قد علمنا ما فرضنا، ہم کہتے ہیں یہاں فرضنا خاص ہے، مقرر کرنے کی نسبت کس کی طرف کی اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی طرف، تو یہ خاص ہوئی مولانا نسبت کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم مقرر کرنے والے ہیں۔ معلوم ہو کچھ مقرر ہے شریعت کی جانب سے، کیا مقرر ہے؟ مجمل ہے، بیان نہیں مولانا، مجمل ہے، بیان نہیں۔ کتاب اللہ میں بیان ملا نہیں، حدیث کی طرف ہم گئے، حدیث میں بیان مل گیا، لا مہر اقل من 10 درہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں، بیان آ گیا وہاں، سمجھ میں آیا؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ تو وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ عقد مالی، جیسے عقد مالی کے اندر مولانا دونوں جانبین سے عوض آتا ہے، جس پر بھی وہ راضی ہو جائیں، ایک چیز کا عوض دیا جاتا ہے جس پر بھی وہ راضی ہو جائیں، یا عمل کی اجرت دی جائے گی یا مبیہ وغیرہ کوئی چیز دی جائے گی، اس کی اجرت دی جائے گی، اور جس پہ بھی راضی ہو جائیں، ثمن کم زیادہ جتنے بھی طے کر لیں، مرضی ہے۔ تو جو یہ بھی عقد مالی کی طرح ہے، وہاں جیسے مرضی ہوتی ہے عقد کرنے والوں کی، یہاں بھی میاں بیوی کی آپس میں مرضی ہے نکاح کرنے والوں کی کہ وہ جس پر بھی راضی ہو جائیں مولانا، ان کی مرضی ان کے سپرد ہے، کتنا مقرر کرنا چاہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں فرض نہ آیا، اور فرض نہ کیا ہے؟ خاص ہے، اور خاص پر عمل کرنا واجب، اور آپ قیاس کر رہے ہیں، اور قیاس اس کے مقابلے میں آ جائے، خاص کے مقابلے میں، تو قیاس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ترک کیا جاتا ہے مولانا، تو یہ خاص پر عمل کریں گے، سمجھ میں آیا؟ جی فرضنا، ہم کہتے ہیں کہ نیز مولانا ہم اس قیاس بھی ہمارا مؤید ہے، ہم اس کو قیاس کس پر کرتے ہیں؟ سرقہ پر، چوری پر مولانا۔ سرقہ بھی کم سے کم کتنے سرقہ پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ 10 درہم۔ معلوم ہے انسانی عضو کی کم سے کم قیمت کتنی ہے؟ 10 درہم ہے، اور نکاح میں بھی اسی طرح ہے، عورت بضاع حوالے کرتی ہے، اور مرد اس کے عوض میں کیا ہوتا ہے؟ مہر دیا کرتا ہے، تو لہذا وہ بھی ایک انسانی عضو ہے، اس کی کم سے کم قیمت کتنی ہوگی؟ 10 درہم ہوگی مولانا۔ اس پر پھر سمجھ میں کئی مسائل متفرع ہوئے۔ نیز مولانا یہ بھی میں نے بتایا کہ نکاح ہمارے نزدیک سنت ہے مولانا، کیا ہے؟ سنت ہے بھائی، سنت، اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ نکاح من سنتی، دوسری حدیث میں کیا ہے؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو چنانچہ اس پر 4 مسائل انہوں نے ذکر کیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفل عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا یہ نکاح سے افضل ہے، کیونکہ نکاح کیا ہے؟ عقد مالی ہے، وہ تو ایک مباح چیز ہے، اور یہ نفل ہے، اور نفل عبادت ہے، اور عبادت میں ثواب ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ افضل۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ نفل ہے تو وہ سنت ہے، اور سنت کا درجہ اعلیٰ، لہذا اس میں وہ زیادہ وہ بہتر ہے مولانا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو عقد مالی ہے، جیسے چاہے خاوند ختم کرنا چاہے، اس کو باطل کرنا چاہے، چاہے اکٹھی ایک ہی طہر کے اندر 3 طلاقیں دے دے، چاہے الگ الگ طہروں کے اندر دے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مسنون طریقہ عبادت ہے، مسنون طریقہ اس کا موجود ہے باطل کرنے کا، اور وہ جو ذکر ہوا مولانا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ بھی مباح ہے کہ اکٹھی ایک ہی وقت میں 3 دے دے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے مولانا، اور اس میں بھی آدمی کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا مولانا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح عقد مالی کی طرح ہے، لہذا اس کو فسخ بھی کیا جا سکتا ہے، کس کے ذریعے؟ خلا کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ عبادت ہے، اور عبادت فسخ کو قبول
نہیں کرتی، لہذا اس کو خلا کو کس کے حکم میں؟ فسخ نکاح کے حکم میں ہم نہیں لیتے، بلکہ کس کے حکم میں لیتے ہیں؟ ہاں طلاق بائن کے حکم میں لیتے ہیں۔ چلیے مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ بھائی عبارت ترجمہ سب کو سمجھ میں آیا؟ دیکھو یہ ذرا مشکل جگہ ہے، یہ دیکھ لو، فلا یترک العمل بہ، پس اس کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ۔ اور آگے پھر امام شافعی رحمہ اللہ کی پوری دلیل ہے، کہاں تک؟ کما ذکرہ شافعی، 2 سطریں۔ دیکھو اب ترجمہ یوں ہوگا، ذرا مشکل بامحاورہ ترجمہ، بس یہ دیکھو مولانا، فلا یترک العمل بہ، اس کا ترجمہ آخر میں کرو، پھر بامحاورہ ہو جائے گا، پہلے یوں کرو، باعتبار سے ترجمہ شروع کرو، اس قیاس کے ساتھ کہ یہ عقد مالی ہے، پس اس کو قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ کے ساتھ، پس اس میں مال کی تعیین سپرد کی جائے گی کس کی طرف؟ میاں بیوی کی رائے کی طرف، اس قیاس کے ساتھ لا یترک العمل بہ، اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا اس قیاس کے ساتھ۔ عبارت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ چلیے وانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم۔